الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر منه. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہے، 1441 ہجری ہے، اور بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے اور لوگ سوالات بھی کر رہے ہیں کہ قرآن کریم یاد نہیں ہے، اور کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں ہی میں تراویح اور 5 وقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں، تو کیا قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور کم ہی صورتیں یاد ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل جائز اور درست ہے کہ قرآن کریم ہاتھ میں رکھ کر اور دیکھ کر نماز میں تلاوت کی جائے. بعض علماء نے فرض میں بھی، نفل میں بھی اور سنت میں بھی اس عمل کو جائز قرار دیا ہے. چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ذکوان کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری ہی میں نہیں بلکہ سنن بہقی اور ابن ابی شیبہ اور حافظ ابن حجر کی کتاب تغلیق التعلیق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پر کہا وہو اثر صحیح، کہ یہ اثر صحیح ہے کہ ذکوان ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام قرآن کریم دیکھ کر تراویح کی نماز پڑھایا کرتے تھے. اور یہ حوالہ جات ان لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے جو لوگ چیک کرنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں. صحیح البخاری میں باب ہے، باب امامت العبد والمولا، اور سنن البیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 253 اور ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235. اسی طرح سے المدونہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 اور 289 اور المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 335 پر ہے کہ سئل الزہری عن رجل یقرأ فی رمضان فی المصحف فقال کان خیارنا یقرؤون فی المصحف. امام زہری سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی رمضان میں قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے، تو امام زہری نے کہا ہمارے جو بہترین لوگ تھے وہ قرآن کریم دیکھ کر مصحف میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے قرآن کریم میں عام حکم ہے، قرآن پڑھنے کا حکم ہے، پڑھنے میں دیکھ کر پڑھنا بھی داخل ہے اور اپنے حافظے سے پڑھنا بھی داخل ہے. اور اسی طرح سے قرآن پڑھنا اور قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. وَانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع. جب مصحف دیکھ کر پڑھنا اور ایسے پڑھنا دونوں کے دونوں مل گئے تو کیسے ممانعت ثابت ہو سکتی ہے؟ بل یوجب زیادت الاجر، بلکہ زیادہ اجر اور ثواب ملے گا. اذ فیہ زیادۃ فی العمل من النظر فی المصحف وحملہ، کیونکہ قرآن کو اٹھانا اور پھر قرآن کریم کو دیکھنا یہ زیادہ
عمل ہے تو زیادہ اجر کا باعث ہے۔ قال الغزالی، امام ابو حامد الغزالی نے کہا وقد قیل الختمة في المصحف بسبع لأن النظر في المصحف أيضا عبادة۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کریم دیکھنا بھی عبادت ہے۔ احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 229، صفحہ نمبر 229۔ دیکھا آپ نے کہ یہ کسی بھی اعتبار سے قرآن ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھنے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور وَكَذَلِكَ فَإِنَّ مَا جَازَتْ قِرَاءَتُهُ ظَاهِرًا جَازَ نَظِيرُهُ، اسی طرح سے جس کو دیکھ کر پڑھنا جائز ہو تو پھر اس کو اٹھا کر پڑھنا کیوں نہیں جائز ہو سکتا ہے؟ یہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336 پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل جائز اور درست کام ہے، جائز اور درست کام ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں، کوئی ڈاؤٹ نہ رکھیں۔ اور اسی طرح سے کہتے ہیں هذا هو مذهب الشافعیہ والمفتى به في مذهب الحنابلة ونقل عن عطاء ويحيى الانصاری من فقهاء السلف۔ دیکھا آپ نے شافعیہ کے نزدیک یہ مفتى به حنابلہ کے نزدیک عطاء ابن ابی رباح اور اسی طرح سے یحییٰ الانصاری، یہاں تک کہ قال الامام النووی من الشافعیہ لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته، اگر کوئی قرآن دیکھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، سواء کان یحفظه ام لا، چاہے وہ حفظ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، اس کو یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ بل یجب علیہ ذلك اذا لم يحفظ الفاتحہ، اگر فاتحہ کسی کو یاد نہیں ہے دیکھ کر پڑھ سکتا ہے تو اس کے اوپر دیکھ کر پڑھنا واجب ہے۔ ولو قلب اوراقه احیانا فی صلاته لم تبطل، یہاں تک کہ اگر قرآن کریم کے اوراق کو بھی پلٹتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ دیکھا کتنی صراحت، المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 پر یہ بات مذکور ہے، یہ بات مذکور ہے۔ اسی طرح سے کشاف القناع من کتب الحنابلہ وله اے المصلی القراء فی المصحف ولو حافظا، کشاف القناع میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہو اس کے باوجود بھی مصحف دیکھ کر قرات کرتا ہے تو بالکل جائز اور درست ہے۔ والفرض والنفل سواء قالہ ابن حامد، فرض میں بھی نفل میں بھی برابر ہے، دیکھ کر بالکل پڑھ سکتا ہے۔ کشاف القناع عن متن الاقناع للبہوتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 384۔ اسی طرح سے وقال ابن وہب قال ابن شہاب كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان المدونہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224 پر یہ بات ہے۔ اسی طرح سے امام نووی کی بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے، کہتے ہیں هذا هو مذهبنا ومذهب مالک، دیکھیے شافعیہ کا مذہب ہے، امام مالک کا بھی ہے، اور حنفیہ میں سے ابو یوسف کا، وہ ابی یوسف و محمد، اور ابو یوسف حنفیہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک بالکل جائز ہے، اور امام محمد یہ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کے نزدیک بھی جائز ہے، اور احمد بن حنبل کے نزدیک بھی جائز ہے۔ المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 27 پر یہ بات مذکور ہے۔ وقال سحنون وقال مالک، امام مالک نے کہا لا باس بان یؤم الامام بالناس فی المصحف فی رمضان وفی النافلہ، نافلہ میں رمضان میں مصحف دیکھ کر نماز پڑھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ المدونہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل ایک تو قرآن کریم کا عموم ہے، قرآن کریم کا عمومی حکم ہے، فقرؤ ما تیسر منہ، قرآن کریم میں سے پڑھو، اب کیسے پڑھو اس کی تعیین نہیں ہے کہ آدمی حفظ کیا ہو تو ہی پڑھے،
بلکہ عام حکم ہے، چاہے قرآن کریم دیکھ کر پڑھے یا چاہے اپنے حافظہ سے پڑھے، بالکل دونوں ہی درست ہے۔ اس لیے جو لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ نماز کا اہتمام کریں اور ان فارغ اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی قبول کرنے والا ہے۔